السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ آم کے پیڑ کا بھوت۔ میں صفائی کر کے تھک چکی ہوں۔ آخر اس آم کے درخت سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہے سوائے صحن گندا کرنے کے، اور کام نہیں ہے اس کا۔ صفائی کر کے فارغ ہوئے بھی نہیں کہ پھر پتے بکھر گئے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہم بس پتے ہی چنتے رہیں گے؟ فلک نے صفائی کرتے ہوئے حسب عادت آم کے درخت پر تنقید شروع کر دی۔ کیوں نہ ایک کام کریں، ایک بکری پال لیتے ہیں۔ درخت کے جتنے پتے گریں گے وہ بکری کھا کر صفائی کر دیا کرے گی، اور بکری کی جو صفائی کرنی ہوگی وہ تم کر دیا کرنا۔ ویسے بھی بکری پتے کھا کر ایک جگہ کھڑی ہو جایا کرے گی۔ احمد نے انوکھی تجویز پیش کی۔ صفائی پسند فلک اس انہونی تجویز پر سلگ اٹھی۔ ہاں، بس بکری کی ہی کمی رہ گئی ہے اس گھر میں، ورنہ لگڑ بھگڑ تو پہلے ہی موجود ہیں۔ فلک نے احمد پر چوٹ کی۔ دیکھا جائے تو بکری کی بھی کمی تو نہیں ہے، باتونی اور کھاؤ پیو بکری۔ ویسے ایک دن میں 3 کلو تو آم کے پتے ہو ہی جاتے ہوں گے۔ کچھ اندازہ اس بکری کا وزن کتنا ہوگا؟ احمد نے شرارتی لہجے میں فلک سے پوچھا۔ امی! فلک نے جواب دینے کی بجائے وہیں سے فلک شگاف صدا بلند کی۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں احمد کے بچے کو؟ ایک تو میں صفائی کر رہی ہوں اور پھر اوپر سے یہ مجھے تنگ کیے جا رہا ہے۔ فلک نے صحن میں بیٹھے بیٹھے زوردار آواز میں امی سے شکایت کی، جو گھر کے اندر باورچی خانے میں تھی۔ صحن کے ایک کونے میں دادی جان کا تخت بچھا ہوا تھا۔ آم کے درخت کی ٹہنیاں جب ہوا سے ہلتی تو تخت پر بیٹھنے والوں کو تازہ ہوا کا احساس دلاتی۔ یہاں شام کی چائے پینے کے ساتھ ساتھ امی سبزی بھی بناتی تھی۔ دادی گھٹنوں میں درد کی وجہ سے عصر اور مغرب کی نماز بھی اسی تحت پر ادا کرتی تھیں۔ امی صلح صفائی کے لیے جب تک آتی، دادی جان بھی سلام پھیر رہی تھیں۔ البتہ فلک اور احمد کی جنگ اب ہاتھا پائی کی طرف بڑھ چکی تھی۔ احمد کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، جس کا پانی اب فلک کو شرابور کر چکا تھا، اور فلک کے ہاتھ میں پکڑی جھاڑو اب احمد کی جانب 500 میل فی منٹ کی رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ احمد جھاڑو آتی دیکھ کر تیزی سے ایک طرف ہوا اور جھاڑو آم کے تنے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ شرم نہیں آتی فلک، تمہیں جھاڑو بھائی کو مارتے ہوئے؟ یہ تمیز ہے؟ امی نے آتے ہی فلک کو ڈانٹا۔ تم دونوں نے نماز پڑھنا دوپہر کر دیا ہے، حد ہوتی ہے۔ اس آم کے پیڑ نے اس لڑکی کا نہ جانے کیا بگاڑا ہے جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ 4 پتے اکٹھے کر دیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ آخر اس کا پھل بھی تو ہم ہی کھاتے ہیں، دادی جان بولی۔ دادی جان، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ ویسے بھی پھلدار درخت کاٹنا کتنا گناہ کا کام ہے۔ میں تو کہتا ہوں آخر درخت کے ہر کارے ایسے لوگوں کو کیسے بخش دیتے ہیں؟ احمد نے اپنا لہجہ ڈراؤنا بنایا۔ ہر کارے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ فلک کا دل چاہا کہ اس سے پوچھے، لیکن اس وقت تازہ لڑائی میں ابھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا، اور تیز تیز ہاتھوں سے جھاڑو لگانے لگی۔ فلک کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب احمد کی شکایت ابو سے کن الفاظ میں کی جائے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا مل سکے۔ دادی جان کو تو وہ اپنی باتوں میں پھنسا ہی لیتا تھا۔ سوچتے سوچتے فلک نے جلدی ہاتھ چلا کر صفائی مکمل کی۔ اس دوران احمد مسلسل دادی جان کے ساتھ بیٹھا آم کے پیڑ کے فوائد گنوا کر فلک کا جی جلاتا رہا۔ فلک جلتی بھنتی کام کرتی رہی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی پیڑ کے ساتھ اسے باندھ دیا جائے کہ اسی کے ساتھ رہو، لیکن ایسا صرف سوچا ہی جا سکتا تھا، حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ فلک نے صفائی مکمل کرنے کے بعد وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی۔
اتنی دیر میں باہر صحن میں رکھے تخت پر امی نے چائے رکھ دی تھی۔ امی اور دادی باتوں میں مصروف تھیں۔ احمد نے اندر سے فلک کو آتا دیکھا تو تیزی سے فلک کی چائے کے کپ سے کچھ چائے اپنے کپ میں انڈیل لی۔ یہ ایک اور جنگ کا آغاز تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ فلک کو چائے بہت پسند ہے۔ احمد نے بھی فقط تنگ کرنے کی نیت سے ہی ایسا کیا تھا اور اس کا نتیجہ حسب توقع برآمد ہوا۔ واپس ڈالو، فلک وہیں سے چلائی۔ کیا ہوا؟ امی اور دادی جان نے چونک کر فلک کو دیکھا۔ اس نے میری چائے کم کی ہے، فلک نے دہائی دی۔ فلک، امی نے تنبیہی نظروں سے فلک کو گھورا۔ ایک دو گھونٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہاں بات چائے کی کمی کی نہیں بلکہ اس فاتحانہ اور دل جلانے والی مسکراہٹ کی تھی جو اس وقت احمد کے لبوں پر مچل رہی تھی۔ احمد اور فلک دونوں جڑواں بہن بھائی تھے اور دونوں کی آپس میں ہر وقت کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ احمد فلک کو چھیڑ کر اس لیے بھی لطف اندوز ہوتا کہ فلک ذرا ذرا سی بات پر چڑ جاتی تھی۔ فلک چائے کا کپ لیے اندر تو آ گئی لیکن وہ اس سوچ میں مگن تھی کہ کیا ترکیب نکالی جائے جس سے وہ احمد کو سزا دلوا سکے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میز پر رکھا احمد کا بستہ اٹھایا اور جلدی جلدی اس کی کاپیاں کھنگالنے لگی۔ چند ثانیوں بعد ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے وہ کاپی نکال کر احمد کا بستہ اپنی جگہ پر رکھا اور وہ کاپی چپکے سے اپنے بیگ میں ڈالی۔ اب پتا چلے گا تمہیں بچو، اس نے دل ہی دل میں احمد کو مخاطب کیا۔ اپنا منصوبہ سوچ سوچ کر ہنسی اس کے لبوں سے پھوٹ پھوٹ جا رہی تھی، دل میں جیسے پھوار سی پڑ رہی تھی۔ فلک اور احمد ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم تھے، لیکن ان کے اسکول میں لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ جماعتیں تھیں۔ احمد پڑھنے میں تو ٹھیک تھا لیکن اس کی کچھ کمزور تھی تو اردو، جبکہ فلک کی اردو کافی اچھی اور بہتر تھی، بلکہ بچوں کے مختلف رسائل اور کہانیاں پڑھنے سے مزید نکھر گئی تھی۔ اس شام مغرب کے بعد جب دونوں اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھے تو ابو بھی حسب معمول ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ پڑھائی میں ان دونوں کو جو بھی مدد درکار ہوتی وہ اپنے ابو سے ہی لے لیتے تھے۔ ابو ذرا مجھے یہ تشریح تو سمجھا دیں، فلک نے ابو کے سامنے اردو کی کتاب کرتے ہوئے کہا۔ ابو نے کتاب پکڑی اور اپنے قریب کی اینک لگاتے ہوئے احمد کو آواز دی۔ احمد تم بھی آ جاؤ، دونوں ساتھ ہی سمجھ لو۔ فلک نے احمد کو مسکرا کر دیکھا اور احمد نے فلک کو گھوری ڈالی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ان کا اردو کا ٹیسٹ ہوا تھا اور وہ بھی اتنا برا۔ اب یہ پھر فلک کی بچی، احمد نے دانت پیسے جیسے ان کے بیچ میں فلک کا وجود ہو۔ ابھی ابو نے بمشکل ایک سطر پڑھی کہ فلک بول اٹھی۔ ابو 1 منٹ، ہماری مس نے بھی اس مقام پر کچھ سمجھایا تھا، میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے تھے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ فلک نے اپنے بستے میں کچھ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ دل چاہتا ہے اسے کچا چبا جاؤں، اتنا کم ہوم ورک ملا تھا، آج آرام سے گیم کھیل لیتا۔ احمد نے جل کر سوچا۔ احمد یہ تمہاری کاپی شاید غلطی سے میرے پاس آ گئی ہے۔ فلک نے چہرے پر بلا کی معصومیت سمائے کاپی احمد کے آگے لہرائی۔ اف! احمد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کاپی میں سرخ قلم سے کی گئی چیکنگ جا بجا الفاظ کے گرد دائرے بنا کر غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر 15 میں سے 6 نمبر۔ ادھر دکھانا ذرا یہ کاپی، ابو نے ناک سے پھسلتے چشمے کو صحیح طور سے ناک پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ فلک کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ آخر کار اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں احمد کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے اور کاپی ابو کے حوالے کر دی۔ یہ کیا ہے برخوردار؟ ابو کا پارا ایک دم ہی ہائی ہوا۔ جی ابو یہ وہ، احمد منہ ہی منہ میں منمنا کر چپ ہو گیا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ قومی زبان کا حال ہے، جو قومیں اپنی زبان ہی نہ سیکھ پائیں وہ کیا ترقی کریں گی؟ ابو کی ڈانٹ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ احمد کو بہت اچھی طرح یاد تھا کہ کاپی اس کے ہاتھ میں آئی تھی اور کیسے اس نے ٹیسٹ کا نتیجہ دیکھتے ہی اسے تیزی سے بستے میں ڈالا تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھے دوست کی اس پر چٹتی نظر بھی نہ پڑی۔ لیکن یہ فلک، یہ تو چویا ہے جو کہیں بھی گھس جاتی ہے اور اچھا بھلا معاملہ بگاڑ دیتی ہے۔
نہیں نہیں، بلکہ یہ تو لومڑی ہے جو ہر فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ احمد کے تخیل کی پرواز مزید بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ سن لیا تم نے؟ 4 دن تک تمہارا کمپیوٹر پر گیم کھیلنا بند، میں تمہیں کمپیوٹر کے پاس بھی نہ دیکھوں۔ ابو نے اسے وارننگ دی۔ اوف، یہ فساد کی جڑ، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ احمد نے منہ لٹکا کر ابو کی ڈانٹ سنی، لیکن فلک کو سبق سکھانے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا۔ فلک کے چہرے پر کھلتی خوشی اور ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نے احمد کے سامنے سارا راز کھول کر رکھ دیا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے سیشن کے بعد ابو نے تشریحات سمجھائیں اور آخر میں یاد دہانی کرواتے ہوئے بولے، احمد تم ابھی سے ٹیسٹ یاد کرو اور 4 دن تک کمپیوٹر کے پاس نظر نہ آنا۔ ابو کے جاتے ہی فلک کے لبوں سے کل کل کرتا کہکا پھوٹ نکلا۔ سوچ رہی ہوں 4 دن میں کینڈی کرش کے نئے ریکارڈ بنا لوں۔ فلک نے شرارت سے احمد کو چڑھایا۔ احمد نے غصے سے فلک کی جانب دیکھا اور پھر سے اپنی توجہ کتاب پر مرکوز کر دی۔ انداز ایسا تھا گویا تمہیں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ فلک نے چند لمحے احمد کا رد عمل دیکھا۔ اس کا خیال تھا شاید احمد کچھ کہے گا، لیکن پھر مایوس ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ آج تو فلک بہت خوش تھی۔ بچوں کے ایک رسالے میں فلک کا خط شائع ہوا تھا۔ فلک نے وہ خط گھر میں، اسکول میں آنے جانے والے مہمانوں کو، بلکہ کام کرنے والی ماسی تک کو دکھایا، بلکہ اسے تو پڑھ کر بھی سنا دیا۔ فلک صبح سے خوشی سے اچھلتی پھر رہی تھی۔ اب کچھ تھک سی گئی تھی، لیکن اب بھی خوشی سے سرشار تھی۔ سب اندر تھی۔ فلک صحن میں بچھے تخت پر لیٹ گئی۔ صحن کی لائٹیں بند تھیں۔ آم کے پیڑ کے ہلنے سے ٹھنڈی ہوا روح کو سرشار کر رہی تھی، اور اوپر کالے آسمان پر چمکتے چاند اور ستارے۔ ہنسی سما تھا۔ فلک آنکھیں موند کر پھر سے اپنے خط کا متن دہرانے لگی، اور پھر جو ایڈیٹر صاحب نے جواب دیا تھا وہ ہو اچانک فلک کو ایک بھاری سی آواز نے خوفزدہ کر دیا۔ فلک نے چونک کر آنکھیں کھولی تو ارد گرد کچھ بھی نہ تھا۔ اب کہ وہ پراسرار آواز کچھ تیز ہوئی، فلک کی بن گئی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ کم از کم کسی کو زور سے آواز ہی دے دے۔ اچانک آم کے درخت سے کوئی چیز دھم سے کودی۔ فلک بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، لیکن اس چیز پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ کالے رنگ کا لباس، لمبا سا چوگا پہنے، گھنگریالے کاندھوں تک لٹکتے بال، اور سب سے خوفناک چیز اس کا بھیانک چہرہ۔ اف، چہرہ کیا تھا؟ اس سے خوفناک چہرہ فلک نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ لمبے لمبے دانت، مڑی ہوئی لمبی ناک، ماتھے اور گال کی کھال جھریوں سے بھر کر لٹک رہی تھی۔ تم؟ فلک پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو، لیکن لفظوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ بھوت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ فلک نے تخت کے کناروں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دانت بھینچ گئے تھے۔ ہا ہا ہا، اس مرتبہ بھوت نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ تمہیں اس پیڑ سے چڑ تھی نا؟ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے۔ تم بہت زیادہ چغل خور ہو۔ نہ صرف اس آم کے پیڑ کی بلکہ سب کی برائیاں کرنے میں تم پیش رہتی ہو۔ ہم اپنے بادشاہ کے ہرکارے ہیں اور تمہیں لینے آئے ہیں۔ بھوت نے یہ کہتے کہتے اپنے دونوں ہاتھ فلک کی طرف بڑھا دیے، جو کالے چوگے کی لمبی لمبی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فلک یک ٹک اس بھوت کو تک رہی تھی۔ اچانک بھوت کے آگے بڑھتے دیکھ کر یک لخت جیسے وہ ہوش میں آئی۔ امی! اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اتنی زوردار چیخ سے بھوت بھی جیسے پریشان سا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فلک کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن فلک اس سے پہلے ہی لڑکھڑائی اور ایک مرتبہ پھر تخت بوس ہو گئی۔ ساتھ کھڑے بھوت نے فلک کو تخت پر گرتے دیکھا تو اس نے بھی الٹے پاؤں دوڑ لگا دی۔ فلک کی چیخ کی آواز سن کر امی اور دادی دونوں ہی چونک پڑی۔ رات کا وقت تھا۔ ابو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ امی باورچی خانے سے تیزی سے نکلی اور کمروں میں جھانکنے لگی۔ انہیں فلک کہیں دکھائی نہ دی۔
دیکھو شاید صحن کی طرف ہو۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی دادی جان نے اپنی رائے دی۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے ان کا جلدی چلنا پھرنا محال تھا۔ امی تیزی سے صحن کی جانب بڑھ گئیں۔ فلک وہاں واقعی موجود تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ امی امی جلدی آئیں، اسے دیکھیں کیا ہوا، فلک میری بچی، آنکھیں کھولو۔ امی نے گھبرا کر دادی جان کو آواز دی اور فلک کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے۔ دادی جان بھی ہامتی کامتی باہر آئیں۔ کیا ہوا؟ پانی ڈالو اس کے چہرے پر، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ دادی جان نے اپنی رائے دی۔ فلک نے آنکھیں کھولی۔ امی اور دادی کو اپنے قریب دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ دیکھو ذرا، ایسے وقت میں درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ہے، 100 طرح کی بلائیں اترتی ہیں، کوئی چمٹ جائے تو۔ دادی جان نے فلک کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ کیا ہوا؟ کس چیز سے ڈر گئی تھی؟ امی نے فلک کا سر سہلاتے ہوئے دریافت کیا، جبکہ فلک کا دل دادی جان کی طرف سے اب تک عجیب سی کشمکش میں تھا۔ کیا ان کی بات کو مان جائے؟ اور اسی بات پر ٹک گیا کہ 100 طرح کی بلائیں۔ اسی وقت احمد بھی آ گیا۔ ارے فلک کو کیا ہوا؟ شاید بلڈ پریشر ہو رہا ہوگا۔ احمد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اتنی سی بچی کو کیوں ہونے لگا بلڈ پریشر؟ کوئی بلی ولی دیکھ کر ڈر گئی ہے بس، چلو اندر لے چلو اسے۔ دادی جان نے احمد کی بات رد کرتے ہوئے امی کو اندر چلنے کا کہا۔ جب تک امی نے فلک کو لاؤنج پر پڑے صوفے پر لا کر لٹایا، احمد بھاگ کر فریج سے جوس نکال لایا۔ فلک کا دل بھائی کی محبت سے بھر گیا۔ اس نے پیار سے ہاتھ پکڑا احمد کا۔ احمد، میں نے ابھی آم کے پیڑ کا بھوت دیکھا تھا۔ فلک نے آہستہ سے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ بھوت پریت کچھ نہیں۔ امی نے کچھ بولنا چاہا لیکن احمد نے جلدی سے امی کی بات کاٹی۔ امی 1 منٹ، احمد نے اسے چپ کرنے کا اشارہ کہا۔ امی نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی اور پھر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو پھر تم نے اس کے دانت توڑ دیتی؟ احمد نے اپنے اوپر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ احمد، وہ واقعی بہت خوفناک تھا۔ وہ کہتا تھا میں ہر کسی کی برائیاں کرتی ہوں، آم کے پیڑ کی بھی، اس لیے وہ مجھے لینے آیا تھا۔ احمد خاموشی سے فلک کی باتیں سنتا رہا۔ احمد، وہ آم کے پیڑ کا ہرکارہ تھا۔ تمہیں تو پہلے ہی پتا تھا ہرکارے کون ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ فلک کے چہرے سے خوف آیا تھا۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور اس کی گال میں جذب ہو گئے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر احمد کے لیے اپنے قہقہے کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ احمد، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اس دن تمہاری ٹیسٹ کاپی بھی میں نے ہی تمہارے بستے سے نکال کر اپنے بستے میں جان بوجھ کر ڈالی، جسٹ اس لیے کہ ابو کو دکھاؤں۔ مجھے معاف کر دو احمد، آئندہ نہیں کروں گی ایسے۔ فلک احمد کے تاثرات سے بے نیاز ہو کر احمد سے معذرت کر رہی تھی۔ ٹیسٹ والی بات پر احمد کا رنگ بدلا۔ کوئی بات نہیں، بس آئندہ خیال رکھنا کہ دوبارہ چغل خوری کرنے سے وہ آم کے پیڑ کا بھوت پھر نہ آ جائے۔ احمد مدبرانہ لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد، اگر ہم وہ پیڑ ہی کٹوا دیں؟ فلک نے دل کی بات کا برملا اظہار کیا۔ فلک کی بات سن کر احمد تیزی سے پلٹا۔ اگر تم واقعی اس آم کے پیڑ کے بھوت سے مل چکی ہو نا، تو آئندہ ایسی بات ہرگز زبان پر مت لانا۔ احمد نے ڈراؤنے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، نہیں، فلک گڑبڑا سی گئی کہ کہیں وہ بھوت ہی نہ سن رہا ہو۔ بس اب تم زیادہ پریشان نہ ہو اور دل میں عہد کرتی رہو کہ میں ان باتوں پر قائم رہوں گی جو بھی میں نے ابھی کی ہیں۔ احمد پھر سے جانے کے لیے مڑا۔ وہ ساری چیزیں تو ٹھکانے لگا چکا تھا، صرف امی کا بڑے سے گھیر والا کالا برقع ہی رہ گیا تھا جو اسے ابھی اپنی جگہ پر پہنچانا تھا۔